آگے ارشاد فرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب اے کتابیوں هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ تمہیں ہماری کیا بات بری لگی یہی بات نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وما انزل الینا اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتارا گیا وما انزل من قبل اور اس پر ایمان لائے جو ہم سے پہلے اترا وان اکثرکم فاسقون اور یہ کہ تم میں اکثر فاسق لوگ ہیں۔ یہودیوں کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ انبیاء میں سے کس کس کو مانتے ہیں؟ اس سوال سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور جو اس نے ہم پر نازل فرمایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں جو نبی ہوئے ان پر نازل کیا گیا اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یعنی توریت اور انجیل میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا سب کو میں مانتا ہوں۔ ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے، یعنی سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں تو وہ آپ کی نبوت کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی قل اے محبوب آپ فرمائیے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب اے کتابیوں هل تنقمون منا تمہیں ہمارا کیا برا لگا الا ان آمنا باللہ یہی نہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزل الینا اور اس پر جو ہماری طرف اترا وما انزل من قبل اور اس پر جو پہلے اترا وان اکثرکم فاسقون اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں، بے حکم ہیں، نافرمان ہیں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے میں ہے؟ یہودی جو ہے مسلمانوں کو بدتر کہتے تھے، کس وجہ سے؟ کہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے اور عداوت رکھتے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ بدتر تو تم ہو کہ جس پر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے اور تمہارے آباء و اجداد کو بندر اور خنزیروں کی شکل میں مسخ فرمایا۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ اے محبوب آپ فرمائیے کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے میں ہے، یعنی کون اللہ کے یہاں بدتر ہے؟ من لعنہ اللہ وہ بدتر ہے جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ اور ان پر اللہ نے غضب فرمایا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر اور ان میں سے کئی لوگوں کو بندر اور خنزیر سور بنا دیا، ان کی صورتیں مسخ کر کے، وعبد الطاغوت اور شیطان کے پجاری جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، شیطان کی فرما برداری کی، اولئک شر مکانا ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور یہ سیدھی راہ سے بہت بہکے ہوئے ہیں، یعنی وہ جہنم میں ہیں، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس جماعت نے اپنے ایمان اور اخلاص کا اظہار کیا اور دل میں جو کفر تھا، جو گمراہی تھی، اس کو چھپا کر رکھا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور وہ جماعت جب آئی تو وہ لوگ آتے وقت بھی کافر تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جاتے وقت بھی کافر تھے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے۔